السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ فرینڈز، ہم اپنے ناول اسم جنون کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ مانا تھوڑا غافل رہ گیا، لیٹ پتہ چلا، مگر اس وقت میں سب کچھ جانتا ہوں، اس لیے بنا بات کو بدلے ہوئے بیٹا آپ میری بات کا جواب دیں۔ کیا آپ سچ میں رومان شاہ کے لیے بہت سیریس ہیں؟ بھائی اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کو میری قسم آپ شاہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ پتہ نہیں کیوں ایک دم سے میرب کے دل میں یہ ڈر اٹھا کہ اس کا بھائی آخر ایک پولیس والا ہے، کہیں وہ رومان شاہ کو اپنی بہن کی خودکشی کا ذمہ دار سمجھ کر اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اوکے ہو گیا، اب کسی بھی جواب کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھ گیا کہ وہ شخص میری بہن کے لیے بہت خاص ہو گیا ہے۔ بھائی آپ کیا کرنے والے ہیں؟ آپ کی باتوں سے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کوئی بات نہیں میرا بچہ، تھوڑی دیر میں آپ کا سارا ڈر ختم ہو جائے گا، فی الحال تو آپ اپنے سر پہ دوپٹہ لیجئے۔ مگر بھائی کیوں؟ کیونکہ آپ کا نکاح ہے رومان شاہ کے ساتھ۔ بھائی وہ اس نکاح کے لیے کبھی نہیں مانے گا، اگر کھڑوس مان جاتا تو آج میں اس حال میں تھوڑی ہوتی۔ میرب نے تھوڑی اونچی آواز میں بڑبڑایا، جسے شاہ میر نے سن لیا تھا۔ میرا بچہ، اگر آپ نے سارے معاملے میں پہلے ہی اپنے بھائی کو انوالو کر لیا ہوتا تو وہ ضرور مانتا، اور میرا بچہ آپ کو خود کو اتنی تکلیف بھی دینے کی ضرورت نہ پڑتی۔ سوری بھائی، سوری، میں بہت شرمندہ ہوں اپنی حرکت پہ، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ ٹھیک ہے، معاف کر دیا، اب سر پہ دوپٹہ لے تاکہ میں مولوی صاحب کو اندر بلا سکوں۔ شاہ میر میرب سے کہہ کر روم سے باہر نکل گیا، اور میرب حیرانی سے اپنے بھائی کو جاتے ہوئے دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ آخر وہ کھڑوس نکاح کے لیے کیسے مان گیا۔ چلو جیسے بھی مانے رومان شاہ، میرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ آپ میری زندگی میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ آج سے آپ میرے ہوں گے اور میں آپ کی میرب۔ آپ کو اتنا سارا پیار دے گی، آپ کی نفرت آپ کے سامنے اس کے سامنے کم پڑ جائے گی۔ آپ کتنا بھی غصہ مجھ پہ کریں کہ میرب ہنس کے سہ لے گی۔ میرب رومان شاہ کے ساتھ نکاح ہونے پر اس قدر خوش تھی کہ وہ اپنی سب بے عزتی بھول گئی تھی جو رومان شاہ نے اس کی تھی۔ نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ اس نے خودکشی کر کے اپنی جان دینی چاہیے، مگر اس ظالم شخص کے بھی کیا کہنے، یہ عاشق کو اس قدر پاگل بنا دیتا ہے کہ جب اپنے عاشق کے ملنے کی امید ہو جائے تو بندہ ہر پرانا غم بھول جاتا ہے۔ جیسے اس وقت میرب سب کچھ بھول چکی تھی اور اسے یاد تھا تو بس اتنا کہ رومان شاہ اس کا ہونے جا رہا ہے۔ میرب کی پہلی محبت اسے ملنے جا رہی تھی۔ میرب اس بات سے بے خبر تھی کہ آنے والا وقت اس کے لیے کتنا کڑا امتحان لے کر آ رہا ہے۔ شاہ میر کچھ دیر کے بعد روم کے اندر داخل ہوا تو اس کے ساتھ مولوی صاحب اور گواہ تھے، اور ساتھ میں میرب کی ماں بھی تھی۔ مولوی صاحب رومان شاہ سے سائن لے کر اب میرب کے پاس آئے تھے۔ میرب سے سائن لے کے میرب اور رومان شاہ کا نکاح کروا دیا۔ میرب دل ہی دل میں اتنی خوش تھی کہ کچھ دیر پہلے جو میرب ملک تھی، اس وقت میرب رومان شاہ بن چکی تھی۔ خود کا نام رومان شاہ کے ساتھ جوڑ کر وہ دل ہی دل میں حد سے زیادہ خوش تھی۔ مولوی صاحب اور گواہوں کو رخصت کر کے شاہ میر ایک بار پھر سے روم میں آیا تھا۔ ماما مجھے ایک ضروری کام ہے، مجھے فی الحال جانا پڑے گا، آپ میرب کے پاس رکیں، باہر ڈرائیور موجود ہے، آپ کو کچھ بھی چاہیے ہو تو آپ ڈرائیور کو بول دیجیے گا، اور پاپا کو میں نے فون کر کے بتا دیا ہے کہ آپ کے ایک دوست کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ میرب کو لے کر ان کی عیادت کو گئی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو آج رات وہیں رکنا پڑے، اس لیے آپ بھی پاپا کو یہی بول دینا، اور میرب بھی کچھ نہیں کہے گی۔ جو ہوتا تھا ہو گیا، بس میرے بچے کی زندگی بچ گئی، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور میرب آپ نے جو چاہا وہ آپ کو مل گیا ہے، اب جلد از جلد ٹھیک ہو جائیں اور دوبارہ زندگی میں ایسی حرکت کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت، ورنہ آپ کو آپ کے بھائی کی معافی نہیں ملے گی۔ میرب نے ہاں میں سر ہلایا، اپنے بھائی کے گلے لگی تھی۔ بس لیٹ جاؤ، ابھی بہت زیادہ اچھل کود نہیں کر سکتی، ابھی زخم تازہ ہے، اور میرب اپنی ماں سے مل کر روم سے باہر آیا تھا۔ اب اگر تمہاری ملنیاں پوری ہو چکی ہوں تو چلو میرے ساتھ اور میری بہن کو میرے حوالے کر دو۔ رومان شاہ جو روم کے باہر ہی کھڑا تھا قہر آلود لہجے سے شاہ میر سے بول رہا تھا، کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی رومان شاہ کی ماں کا فون آیا تھا جو بہت پریشان تھی۔ رومان شاہ سے بول رہی تھی کہ رومان شاہ میرا ڈرائیور کے ساتھ تمہارے برتھ ڈے گفٹ لینے گئی تھی، اور ڈرائیور بہت دیر تک گاڑی کے پاس اس کا ویٹ کرتا رہا، مگر میرا ہال سے واپس نہیں آئی۔ پہلے تو رومان شاہ نے بہت ناراض ہو کر اپنی ماں سے یہ کہا کہ امی آپ نے میرا کو اکیلے جانے ہی کیسے دیا، مگر اس کی امی کے کہنے کے مطابق اس کی امی کی طبیعت بہت خراب تھی اور ان کے گھٹنوں میں بہت درد تھا، جس کی وجہ سے چلا نہیں جا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ میرا کے ساتھ نہیں جا سکی، مگر میرا کی ضد تھی کہ آج اس سے رات 12 بجے اپنے بھائی کو وش کرنے کے لیے گفٹ دینا ہے، تو وہ تمہارے لیے سرپرائز گفٹ لینے کے لیے بہت ضد کر رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کی ماں نے اسے اجازت دے دی۔ رومان شاہ نے اپنی ماں سے ناراض ہوتے ہوئے ہی فون بند کر دیا، مگر انہیں یہ تسلی تھی کہ میرا اس کے ساتھ ہے، آ جائے گی۔
اس لیے اب اسے شامیر پہ غصہ آ رہا تھا، جو اپنی بہن کے کمرے میں گھسا ہوا اپنی بہن سے محبت بانٹ رہا تھا اور وہ رومانچا کے دل کی حالت کو نہیں سمجھ رہا تھا، جس کی معصوم بہن جو گھر سے باہر بہت ہی کم جایا کرتی تھی، اسے اپنے قبضے میں لیے ہوئے آرام سے گپے مارنے میں مصروف تھا۔ ایسا رومانچا کا سوچنا تھا۔ تم پی سی کیفے میں میرا ویٹ کرو، میں وہیں پر تمہاری بہن کو لے کے آتا ہوں۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ رومانچا نے اس وقت تم ایسی سچویشن میں نہیں کہ تم مجھے دھمکی دو یا میرے ساتھ کسی بھی قسم کی ڈیل کرو، لہٰذا بہتر ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو اور چپ چاپ پی سی کیفے میں میرا ویٹ کرو، میں تمہاری بہن کو لے کے وہیں پہنچ جاؤں گا۔ رومانچا دانتوں کو پیستا ہوا اپنی گاڑی کی طرف چل پڑا اور شاہمیر اپنی جیپ میں بیٹھ کر سیدھا اپنے فارم ہاؤس پر گیا۔ شاہمیر نے فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوتے ہی رحمت بی بی کو آواز لگائی، سکینہ بی بی لڑکی ٹھیک ہے؟ جی صاحب بالکل ٹھیک ہے۔ اس کو کھانا کھلایا آپ نے؟ صاحب جی بہت کوشش کی مگر اس نے کھانا نہیں کھایا۔ اس کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ اپنے بھائی کے پاس جانا ہے، مسلسل روئی جا رہی ہے۔ بھائی کی بھی ایسی ہی حالت ہے، وہ بھی مسلسل روئی جا رہا ہے کہ اسے اپنی بہن کے پاس جانا ہے۔ اے سی پی شاہمیر اپنے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے مسکرایا۔ صاحب جی آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ سکینہ بی بی شاہمیر کی بڑبڑاہٹ سن کے بولی۔ نہیں کچھ نہیں، باہر کچھ مہمان اور مولوی صاحب ڈیرے پر بیٹھے ہیں، ان کو چائے پانی دو۔ شاہمیر کے فارم ہاؤس کے باہر کافی بڑا ڈیرا بنا ہوا تھا، جہاں پہ اکثر شاہمیر اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانے اور باربیکیو کرنے کے لیے بیٹھا کرتا تھا۔ اس وقت وہاں پر کچھ پولیس اہلکار اور مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ سنو سکینہ بی بی لڑکی کس روم میں ہے؟ صاحب جی اوپر والے کمرے میں ہے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ اور اس کو چائے وغیرہ دو۔ شاہمیر کے نمبر پر مسلسل رومانچا کا فون آ رہا تھا۔ شاہمیر نے ہنستے ہوئے موبائل کی طرف دیکھ کر موبائل کا والیوم بند کرتے ہوئے موبائل اپنی جیب میں ڈال لیا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آ گیا۔ میرا صوفے پر بیٹھی ہوئی اپنے گھٹنوں میں سر دیے ہوئے رو رہی تھی۔ اس کی دبی دبی سی سسکیاں شاہمیر نے روم کا دروازہ کھولتے ہی سن لی تھیں۔ شاہمیر نے ابھی تک رومانچا کی بہن کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا، مگر اپنی بہن کی سیکیورٹی کے لیے وہ رومانچا کی بہن سے نکاح کرنے کے لیے تیار تھا، کیونکہ اے سی پی کی پولیس والی تیز نظریے اتنا تو رومانچا کو سمجھ چکی تھی کہ رومانچا ایک بہت ہی اڑیل، ضدی اور بد دماغ بندہ ہے، جو اپنی ضد کے آگے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر وہ اپنی بہن کی عزت کی خاطر اپنی مرضی کے خلاف جا کے نکاح کر سکتا ہے، تو کل کو جب اس کی بہن اس کے پاس پہنچ جائے گی تو وہ اس کی بہن کو چھوڑنے میں ایک منٹ بھی نہیں لگائے گا۔ اسی بات کے زیر نظر اے سی پی شاہمیر نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ وہ بھی رومانچا کی بہن کے ساتھ نکاح کرے گا، تاکہ وہ اپنی بہن کی خوشیوں کی ضمانت بن سکے۔ دیکھو لڑکی، رونا بند کرو، ہم نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا جو آپ اس طرح سے رو رہی ہیں۔ شاہمیر اندر داخل ہوا تو مرحا جو رو رہی تھی اس سے نہیں پتہ چلا، مگر جب اچانک شاہمیر تھوڑی اونچی آواز میں بولا تو مرحا اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ بہت بری طرح سے ڈر گئی تھی شاہمیر کی آواز سے۔ ریلیکس ہو جائیں، کچھ نہیں ہوا، میں بھی آپ کی طرح ایک انسان ہی ہوں۔ شاہمیر نے اسے اس طرح سے ڈر کے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھ خود بھی گھبرا گیا تھا۔ شاہمیر نے اسے پہلی نظر میں بہت غور سے دیکھا تو وہ اس وقت ڈری ہوئی معصوم بچی لگ رہی تھی۔ واہ کمینے، بہن تو تیری سچ میں بہت معصوم اور خوبصورت ہے۔ مرحا نے بہت سادگی سے اپنے سر پہ دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا اور اس نے پلین نیوی کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس کا دودھ جیسا گورا رنگ سوٹ کے گہرے کلر میں بہت کھل رہا تھا۔ بنا میک اپ کے ہی وہ بہت معصوم اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ کوئی بھی دیکھنے والا اسے پہلی نظر دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ سچ میں بہت معصوم اور ڈرپوک لڑکی ہے۔ شاہمیر جو صرف اپنی بہن میرب کو سیو کرنے کے لیے رومانچا کی بہن سے نکاح کرنے کے لیے آیا تھا، مگر یہاں تو پہلی ہی نظر میں اے سی پی شاہمیر اپنا دل ہار چکا تھا اس نازک سی لڑکی کے سامنے۔ شاہمیر 34 سال ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ پولیس میں رہ کر اس نے خود کو بہت فٹ رکھا ہوا تھا۔ اکثر شاہمیر کے دوست اسے یہ کہا کرتے تھے کہ یار جس طرح سے تم نے خود کو فٹ رکھا ہوا ہے تو کسی اینگل سے بھی نہیں لگتا ایک پولیس والا ہے۔ اس کے ریگولر جم جانے کی وجہ سے اس کا جسم بہت فٹ تھا، کسرتی چھاتی، 6 فٹ کی ہائٹ جو اسے ایک پرفیکٹ مرد دکھاتی تھی، خوبصورت نین نقش گندمی رنگت جو اسے بہت اٹریکٹیو بناتی تھی۔ سامنے ڈری سہمی وہ چھوٹی سی لڑکی جس پہ 34 سال کا اے سی پی اپنا دل ہار چکا تھا، وہ دیکھنے میں بمشکل 21-22 سال کی لگ رہی تھی، تقریباً شاہمیر سے 11-12 سال چھوٹی تھی۔ شاہمیر نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، مگر وہ اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ اس کا جسم ہلکے ہلکے سے کانپ رہا تھا۔ آپ مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہیں؟ آپ کو میرے بھائی کا نہیں پتہ وہ آپ کا کیا اشر کرے گا؟ وہ ڈری سہمی ہوئی روتے ہوئے اپنے بھائی سے اے سی پی کو ڈرا رہی تھی۔ آپ مجھے جلدی سے میرے گھر جانے دیں ورنہ میرا بھائی آپ کی جان لے گا۔ وہ سوں سوں کر کے روتی ہوئی ساتھ میں شاہمیر کو چھوٹی چھوٹی دھمکیاں دے رہی تھی۔
تم اپنے گھر صرف ایک شرط پہ جا سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ محترمہ پہلے آپ کو میرے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا۔ میں آپ کے ساتھ نکاح کیوں کروں؟ کیونکہ اگر تم نکاح نہیں کرو گی تو میں آپ کے بھائی کو مروا دوں گا، کیونکہ میں ایک پولیس والا ہوں اور میں یہ سب کچھ بہت آسانی سے کر سکتا ہوں۔ شاہ میر کی تیز نظریں میرا کو دیکھتے ہی اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ میرا ایک ڈرپوک سی لڑکی ہے اور وہ اپنے بھائی سے بے حد پیار کرتی ہے جس طرح اس کا بھائی سے پیار کرتا ہے۔ شاہ میر نے جب میرے رومانچا کے فون پہ بات کروائی تھی اور جس طرح سے رومانچا اپنی بہن کی آواز سن کے تڑپ رہا تھا، اس سے شاہ میر کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں، جس کا فائدہ اس وقت شاہ میر اٹھانے لگا تھا۔ خبردار، اگر آپ نے میرے بھائی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اپنے بھائی کا نام سنتے ہی وہ ڈری سہمی سی لڑکی ایک دم شیرنی بن گئی۔ چلو نہیں پہنچاتا تمہارے بھائی کو کوئی نقصان، پھر تم مجھ سے نکاح کر لو۔ شاہ میر اپنے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھتے ہوئے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں آپ سے کبھی بھی نکاح نہیں کروں گی، آپ مجھے میرے بھائی کے پاس چھوڑ کر آئیں۔ یار کتنے ضدی ہو تم دونوں بہن بھائی۔ شاہ میر لمبی سانس کھینچتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ دیکھو تمہیں رہنا تو میرے ساتھ ہی پڑے گا، اب آگے تمہاری مرضی ہے کہ نکاح کر کے میرے ساتھ رہنا ہے یا نکاح کے بغیر، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ تو دونوں صورتوں میں تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ مجھے تو میری اس بہن کی سیکیورٹی چاہیے۔ مجھے آپ کی بات بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی، آپ کی بہن سے میرا کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ میری بہن کا نکاح میں ابھی آپ کے بھائی رومانچا سے کروا کر آیا ہوں، کیونکہ میری بہن آپ کے بھائی کو بہت پسند کرتی ہے، مگر آپ کے اڑیل بھائی کے دماغ میں یہ پیار محبت والی باتیں نہیں گھستی، اور اس کے زیر و سپانس میں میری بہن کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا۔ اب آپ کو اپنے پاس مہمان بنا کے رکھنے کی وجہ سے آپ کے بھائی جان نے نکاح تو کر لیا، مگر میں رومانچا جیسے بندے پر یقین نہیں کر کے اپنی بہن کو اس کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اس کا کیا پتہ وہ کب کیا کر بیٹھے گا، اس لیے اپنی بہن کی سیکیورٹی کے لیے تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ آپ کی بہن اور میرے بھائی کا مسئلہ ہے، آپ مجھے میرے گھر چھوڑ کر آئیں، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لگتا ہے تو میری سیدھی طرح سے نہیں سمجھ آ رہی۔ ایک کام کرتا ہوں، تمہارے بھائی کا کام تمام کروا دیتا ہوں۔ اپنی جیب سے فون نکال کے شاہ میر نے نمبر ڈائل کر کے فون اپنے کان کو لگایا۔ ہیلو حیدر، تمہیں ایک بندے کی فوٹو سینڈ کرتا ہوں، 5 منٹ کے اندر اس کا کام تمام کر دو۔ شاہ میر نے کوئی بھی نمبر ڈائل نہیں کیا تھا، بس میرا کو ڈرانے کے لیے ایکٹنگ کی تھی۔ نہیں، آپ میرے بھائی کو کچھ بھی مت کرنا پلیز، میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ویری گڈ، چلو ٹھیک ہے، میں ابھی خود باہر نکاح پڑھ کے مولوی صاحب کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہوں۔ اور سنو، نکاح اچھے سے پڑھنا اور پورے دل سے مجھے قبول کرنا، ورنہ کل کو یہ نہ ہو کہ آپ ایک غیر محرم کے ساتھ ہی رہتی رہیں۔ کم سے کم اتنی سمجھدار تو آپ ہیں کہ آپ کو نکاح کی اہمیت کا پتہ ہو۔ شاہ میر کہہ کر روم سے باہر چلا گیا اور واپس مولوی صاحب اور گواہوں کو لے کر آیا۔ اس طرح شاہ میر نے میرا سے نکاح کر لیا۔ میرا روتے ہوئے قبول ہے قبول ہے قبول ہے تو کر لیا، مگر اب اس کے آنسوں ہی تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میرا کو اپنے بھائی سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ مولوی کے جانے کے بعد شاہ میر نے ایک محبت بھری نظر میرا پر ڈالی۔ اب تم اپنے آنسوؤں کو کیوں ضائع کر رہی ہو؟ ابھی تو صرف تمہارا نکاح ہوا ہے، کچھ آنسو رخصتی کے لیے بھی رکھ لو۔ میرا نے غصے سے شاہ میر کی طرف دیکھا۔ میری آپ کے ساتھ کبھی بھی رخصتی نہیں ہوگی، ایک بار مجھے میرے بھائی کے پاس جانے تو دیں۔ میرا جی، اب تو آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو رخصت ہو کر میرے گھر ہی آنا پڑے گا۔ میری بیوی بن گئی ہیں آپ، اور ACP بہت جلد اپنی بیوی کو رخصت کروا کر اپنے گھر لے آئے گا۔ فی الحال کے لیے آپ جلدی سے اٹھیں تاکہ میں آپ کے اس کھڑوس بھائی کے حوالے آپ کو کر کے آؤں جو کب سے فون پہ فون کیے جا رہا ہے۔ شاہ میر نے فون اسکرین پہ رومانچا کی بے تحاشا کالز کو دیکھتے ہوئے اسے فون ملایا۔ کہاں مر گئے ہو، فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ شاہ میر کے فون اٹھاتے ہی رومانچا چیختے ہوئے بولا، آ رہا ہوں، صبر رکھو۔ شاہ میر نے بہت تحمل سے جواب دیا، تیرا صبر گیا تیل لینے، مجھے میری بہن 10 منٹ کے اندر میرے پاس چاہیے، ورنہ میں تجھے ڈھونڈ کر تیری جان لے لوں گا۔ جان لینے کی ضرورت نہیں ہے، 10 منٹ تک تمہاری بہن بحفاظت تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ تقریباً 10-12 منٹ کا سفر طے کرنے کے بعد شاہ میر میرا کو لے کر PC کیفے پہنچ گیا، جہاں پہ رومانچا پہلے سے ہی اپنی گاڑی کے پاس کھڑا ہوا شاہ میر کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی بے چینی اس کے چہرے سے نظر آ رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی شاہ میر کی گاڑی دیکھی تو فوراً اسے گاڑی کی طرف چل پڑا۔ گاڑی کے پاس آتے ہی میرا والی سائڈ کا گیٹ کھول کر اسے باہر آنے کو کہا۔ میرا باہر نکلتے ہی اپنے بھائی کے سینے لگ کر رونے لگی۔ میرا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ رومانچا اونچی آواز میں بولا تھا، جس کی وجہ سے میرا اور بھی ڈر کے رونے لگی۔ میرا، میں نے پوچھا ہے کیا ہوا، اس کے منی نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں، کیوں رو رہی ہو؟ بھائی اونچی مت بولے، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔
مرحا اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، مگر اس کے رونے سے رومانچا کے اندر کا بھائی اور بھی ڈر رہا تھا۔ یہ سوچ کر شمیر اتنی دیر کے بعد مرحا کو لے کے پہنچا۔ رومانچا نے تو یہ سوچا بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کی بہن کے ساتھ کہیں کچھ غلط تو نہیں ہوا ہے۔ رومانچا جب تیسری بار اونچی آواز میں بولا تو مرحا لہراتے ہوئے وہیں پر گرنے لگی۔ رومانچا نے اسے تھامتے ہوئے کھڑا کیا مگر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ رومانچا ذرا دھیان سے لے کر جانا، اب یہ اے سی پی شمیر کی بیوی ہے۔ رومانچا جو مرحا کو اپنی گاڑی کی طرف لے جا رہا تھا، شمیر کی یہ بات رومانچا کے کانوں میں کانٹوں کی طرح چبھ رہی تھی، مگر اس وقت مرحا کی جو حالت تھی، رومانچا وہاں پر کھڑا ہو کر شمیر کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ وہ مرحا کو گاڑی میں ڈالتے ہوئے وہاں سے گاڑی لے کے ہاسپٹل کی طرف چل پڑا۔ شاہزیب لیڈی ڈاکٹر سے پوچھا کہ مرحا کو ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ رومان یار ریلیکس ہو جاؤ، میں نے پوچھ لیا ہے، تھوڑی دیر میں مرحا کو ہوش آ جائے گا۔ رومانچا اپنی کمر پر ہاتھ باندھے ہوئے ڈاکٹر شاہزیب کے آفس میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا اور پریشانی سے اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو رہی تھیں۔ رومانچا تم اتنے پریشان کیوں ہو اور مرحا کیوں بے ہوش ہوئی ہے؟ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق اسے دماغی طور پر بہت سٹریس تھا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی ہے۔ یار مجھے فکر ہو رہی ہے، میں جانتا ہوں کہ تمہارے گھر ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے مرحا سٹریس میں آ گئی، کیونکہ جہاں تک میں جانتا ہوں تمہارے گھر میں اللہ کے کرم سے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے اور ایسی کوئی پریشانی نہیں جس کی وجہ سے مرحا کو سٹریس ہو اور اتنا سٹریس ہو کہ بے ہوش ہو جائے۔ شاہزیب میں اس وقت تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ رومانچا اپنے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ رومال سے صاف کرتے ہوئے بولا، رومان کیا میں تمہارے لیے اتنا غیر ہوں کہ تم مجھے اپنے گھر کی پریشانی بھی شیئر نہیں کر سکتے؟ شاہزیب ایسا کچھ نہیں ہے رومان، ایسا ہی ہے، تم مجھے اس قابل نہیں سمجھتے کہ تم اپنا دکھ مجھ سے شیئر کر سکو۔